بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، کل آپ نے کہانی کا پارٹ 2 دیکھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کا پارٹ 3۔ اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کی غرض سے بولے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پھوپھی نگت کو چند دن کے لیے بلا لیتے ہیں۔ میں نے تجویز دی، چند دن کے بعد کیا ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گھر میں ایک عورت کا مستقل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تمہاری شادی کرنے ہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ابو نے کہا، ابو جان میں کیا کروں؟ میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپک کر رہ گئی ہیں۔ میں جتنا نسیم کو بھلانا چاہتا ہوں وہ مجھے اتنا یاد آتی ہے۔ میں نے کہا، تم جب تک شادی نہیں کر لو گے، یادیں بھلانا بھی چاہو گے تو بھلا نہ سکو گے، اس لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ ابو نے یہ بات اس طرح سے کہی تھی جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میری نظریں جھکانے کو انہوں نے میری رضامندی سمجھا اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چینک سنائی دی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی صحن میں گر گیا ہو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ امی جان سیڑھیوں سے پوری طرح لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی۔ ان کا پورا چہرہ لہولہان ہو رہا تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابو بھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ امی جان کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ کیا؟ میں نسیم کے نام پر بری طرح چونکا۔ ہاں بیٹے، وہ نسیم ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے امی جان بے ہوش ہو گئیں۔ ہم امی جان کو ہسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتا خون بند کر دیا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ امی جان کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے ان کا فوری طور پر ہوش میں آنا ممکن نہیں۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہوش میں آتے ہی کومے میں نہ چلی جائیں۔ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں باپ بیٹے فکر مند ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ امی جان کی اس بات نے بھی مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا کہ نسیم نے امی جان کو دھکا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص مر چکا ہو، پھر وہ کس طرح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بات ایک معمہ کی طرح تھی جو امی جان کے ہوش میں آنے پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد امی ہوش میں آ ہی گئیں۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ خاصی دیر مجھے ایسے گھورتی رہی کہ جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔
مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گنہگار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان کی اس شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کسی طرح دور کر دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نتیجے میں اس کا 70% جسم جل چکا تھا۔ محلے والے نسیم کی چیخو پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے۔ تب میں لپک کر صحن میں گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخو پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کے انتقال ہو جانے پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی تھی۔ دن میں چلتے پھرتے بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہو۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگتی تھی۔ جب عامل جمشید سے علاج کی باتیں ہونے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نسیم سے خوف زدہ تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ کسی طرح نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ عامل جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ واقعے والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ اپنا روحانی علاج مت کرا، مگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا، مگر تو پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں ضرور اپنا روحانی علاج کرواؤں گی تاکہ تجھ چڑیل کا منحوس چہرہ دیکھنے سے نجات مل جائے۔ میں نے غصے سے کہا، نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اسی سے بات کر دی تھی۔ میری بات پر وہ چراغ پا ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی
तब इलाज कराएगी ना। मैं तुझे इस काबिल छोड़ूंगी ही नहीं। ये कहते हुए वो मुझ पर हमला आवर हुई। मैं अपना दिफा करते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपकी तो वो मेरे पीछे दौड़ी। मैंने जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, इसने जोर से मुझे धक्का दिया और मैं लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। मेरे सर में शदीद चोट आई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। अम्मी जान का ये इंकशाफ मुझ पर बिजली बनकर गिरा था। मेरी बीवी नसीम की कातिल कोई और नहीं, मेरी अम्मी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस खूनी इंकशाफ को सुनकर इनके साथ कैसा सलूक करूं। मैं इनके बेड से हटकर दूर हो गया। मैंने गुस्से से अपनी उंगलियां खींची हुई थी। गुस्सा इतना शदीद था कि मैं अस्पताल से बाहर निकल गया। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। न जाने मैं कितनी देर यूं ही मुख्तलिफ शाहराह पर चलता रहा। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी आंखों के आगे नसीम का मासूम सा चेहरा बार बार आ रहा था। किस कदर इसे जलने पर तकलीफ हुई होगी। काश इस रोज मैं घर पर होता। मैं कभी भी नसीम को जलने नहीं देता। जब मुझे कुछ होश आया तो मैं वापस अस्पताल आ गया। अबू एक तरफ उदास खड़े थे। मैं जब इनके पास गया तो वो बड़ी उदासी से बोले, बेटे तुम्हारी अम्मी हमें छोड़कर चली गई। कैसे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। कुछ देर कबल इनकी तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने इन्हें इमरजेंसी रूम में ले गए थे, मगर इनको बचाने में नाकाम रहे और वो इंतकाल कर गई। एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो गया है, अब इन्हें घर लेकर जा रहे हैं। तुम हौसला रखो और हिम्मत से काम लो। अम्मी जान के इंतकाल पर मुझे ये दूसरा धचका लगा था। पहले इनके इंकशाफ से लगा था। एम्बुलेंस में अम्मी जान की लाश रख दी गई थी। मैं भी अब्बू के साथ एम्बुलेंस में बैठ गया था। अम्मी जान नसीम की कातिल थी और नसीम की रूह ने अपने कत्ल का इंतकाम ले लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।